جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان۔ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات ہم ہمیشہ آپ سب کے سامنے رکھتے ہیں۔ بلوچستان سے متعلق باتیں جو ہیں اور جو ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ سب تک پہنچاتے ہیں۔ تو آج بھی ناظرین انشاءاللہ جو بلوچستان کے کرنٹ ایشوز ہیں اور حالات کس طرح کے بنے ہوئے وہ انشاءاللہ آپ سب سے شیئر کرتے چلیں گے۔ لیکن ناظرین اسٹارٹنگ میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ جو بجٹ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بجٹ کی منظوری تھی، بجٹ منظور ہو گیا ہے۔ وہ تقریباً 175 کروڑ سے زائد کا مالی سال کا جو ہے وہ بجٹ ہے، اور اس میں ہماری جو ہر اگر ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، یا جتنے بھی ہمارے اور ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا بجٹ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ تو بجٹ بڑا ہے انشاءاللہ، اور اس دفعہ تعلیم پہ بھی بڑا اچھا خاصا جو ہے وہ خرچ کیا گیا ہے، ہیلتھ پہ بھی خرچ کیا گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جہاں پہ بات ہوتی ہے بلوچستان کے لوگوں کی، بلوچستان کے صحت کی، بلوچستان کے لوگوں کی تعلیم کی، تو اس دفعہ بجٹ جو ہے وہ بڑا انشاءاللہ اچھا رکھا گیا ہے اگر فیڈرل لیول پہ جو ہے وہ دیکھا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین اگر آپ سب کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک اور نیوز ہے آپ سب کو بتانے کے لیے کہ تقریباً 9 کے قریب جو دہشت گرد ہیں BLA کے، وہ جہنم واصل بھی ہو گئے تھے۔ ان کی پکچرز وغیرہ جو تھی وہ بھی آ گئی تھیں۔ انہوں نے اس بات کی جو BLA ہے اور جو ان کا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے میڈیا کا، اس سے اس بات کے لوگوں نے تصدیق کر لی ہے کہ ان کے 9 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے اس چیز پہ۔ ناظرین ان تصویروں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا کلیئر پتہ چل جائے گا کہ وہ بچے جو ہیں، جو بلوچستان کے بچے ہیں، جن کو یہ لوگ غلط ٹریک پہ لگا دیتے ہیں اور مائنڈ سیٹ جو ہے ان کا بدل دیتے ہیں، ان میں کچھ ایسے تھے جو دہشت گرد تھے، وہ بچے ہی تھے، کسی کی مونچھ نہیں ہے، کسی کی داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی کم عمر تھے۔ تو ایسے جو کم عمر ہوتے ہیں یہ تو یہی ہے کہ مطلب اگر کسی کو ایک ٹریک دے دیا جائے، ان کو غلط کام پہ لگا دیا جائے تو وہ پھر وہی کرتے ہیں۔ جو ماں باپ کی گود سے اتر جاتے ہیں گھر میں یا باہر کام کرنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ یہی راستہ جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں۔ تو 9 دہشت گرد جو تھے وہ جہنم واصل ہو گئے انشاءاللہ۔ لائک آئی ٹولڈ یو بیفور دیٹ کہ جیسے جیسے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بلوچستان میں ہو رہے ہیں، اسی طرح یہ گندگی جو ہے وہ صاف ہوتی جائے گی۔ ناظرین ایک دفعہ پھر آج عدنان سلیم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے چلیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عدنان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ عدنان کہ آپ آئے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ بلوچستان کی جو ریسنٹلی جو فتنۃ الہندوستان کی اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے، جو دہشت گردوں کی ایک اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے کہ ڈفرینٹ اکاؤنٹس بنا کے پروپیگنڈا وغیرہ جو ہے یہ لوگ پھیلاتے ہیں، جھوٹی خبریں جو ہیں وہ ہماری افواج کے خلاف، ہماری فورسز کے خلاف جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لوگ ابھی ناکام ہو چکے ہیں اور اپنی ناکامی کے تحت اس طرح کی حرکتیں جو ہیں یہ لوگ اپنا رہے ہیں؟ دیکھیے آج میں جو بھی کہوں گا میں بلوچستان کی یوتھ کی طرف سے کہوں گا، اور آج بلکہ یہاں بیٹھ کر میں بلوچستان کی یوتھ کو ریپریزنٹ کروں گا۔ بلوچستان کی یوتھ ہندوستان کو ایک دہشت گرد ریاست سمجھتی ہے۔ ہندوستان کی دہشت گرد ریاست نے جب یہ بات ریئلائز کی، جب اسے محسوس ہوا کہ بلوچستان میں اس کی ناکامی اسے نظر آ رہی ہے، بلوچستان میں وہ دہشت گردی پھیلانے میں ناکام ہو چکا ہے، بلوچستان کی سرزمین کو ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف استعمال کرنے میں وہ بری طرح سے ناکام ہو رہا ہے، اور جب اسے اس بات کی طرف اشارہ ملا کہ وہ یہاں بلوچستان میں اس نے اپنے جو پراکسیز لانچ کیے ہیں یا اپنے جو اس کے سیاسی ونگ کے ریپریزنٹیوز ہیں، جیسے کہ مہرنگ لانگا اور مہرنگ لانگا کے جو دہشت گرد والد غفار لانگا کے جو سو کالڈ یہ ریزسٹنٹ ملیٹنٹس ہیں، ان کو پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق ان کو چن چن کر نشانہ بنا رہی ہے، عبرت کا نشان بنا رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس ناکامی کو، اپنی اس شکست کو چھپانے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ کا سہارا لے کر اسے چھپانے کی ایک مذموم کوشش کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر فیک اکاؤنٹس بنائے، آئے روز یہ سوشل میڈیا کے ذریعے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے اپنی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں کہ ہمارے اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں نے، اپنے پالے ہوئے کرایہ دار قاتلوں نے بلوچستان کے شہر تربت میں یہ بزدلانہ کارروائی کی ہے، بلوچستان کے شہر آوران میں انہوں نے اپنی رات کی تاریکی میں پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کو شہید کیا ہے۔ میرا اپنا تعلق نوشکی سے، یہ میرے ڈسٹرکٹ کے اباؤٹ اتنے جھوٹ وغیرہ من گڑت کہانیاں ٹویٹر وغیرہ پر یہ لوگ پیش کرتے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں میری ہنسی نہیں رکتی۔ میں نوشکی آتا جاتا رہتا ہوں، میرا آبائی گھر ہے، وہاں آبائی علاقہ ہے،
یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نوشکی میں بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں فلاں ادارہ ہم نے برباد کر دیا، فلاں مدارس ہم نے مسمار کر دیا، ہم نے اتنے شہید کر دیے فوجی اہلکار. تو نوشکی میں جو امن و امان کے حالات ہے وہ پاکستانی ریاست اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں میں بالکل روٹین کے مطابق نارمل ہے. کہ جو ہمارا بزدل دشمن ہے یہ ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ بلوچستان میں، خاص کر پاکستان میں، یہ لوگ ایک خوف اور ایک ڈر، ایک بے چینی کی فضا قائم رکھیں. یہ ہمارے دشمن کی شکست اور ناکامی کی سب سے بڑی علامت ہے اپنی، کیونکہ اس بزدل دشمن کو اس بات کی بخوبی علم ہے، یہ اس بات سے واقف ہے کہ بلوچستان کا جو نوجوان ہے یا بلوچ جو شہری ہے اور یہاں بلوچستان میں رہنے والے جتنے بھی اقوام ہیں، بلوچ اقوام ہیں، وہ اپنے افواج کے سنگ کھڑے ہیں، وہ اپنے افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ریاست پاکستان، افواج پاکستان اور اقوام بلوچستان یہ سب متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ ان کی دہشت گردی اور ان کے جھوٹ کے خلاف کھڑے ہیں. اسی اتحاد کی ڈر کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار بنا کر استعمال کرنا چاہتا ہے. تو اس دہشت گرد کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ ایک باخبر اور باشعور نوجوان ہے. وہ آپ کی سازشوں کو پہچانتا بھی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو جواب دینا بھی جانتا ہے. بھارت کو بلکہ کہوں گا کہ بلوچستان میں اب آپ کا یہ کھیل مزید نہیں چلے گا، کیونکہ بلوچستان کا بچہ ڈٹ کر ابھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کو جواب دے گا. بلوچستان میں آپ کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا جو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلاتے ہو یہ اب ناکام ہوگا، یہ خاک میں مل جائے گا، کیونکہ بلوچستان کی سرزمین اب بلوچستان کی حب الوطن آوازیں تم پر انشاءاللہ تنگ کر دیں گی. بالکل عدنان، ایسے یہ دیکھیں جہاں پہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو کاوشیں ہیں، جو ہماری کوشش ہے براک ڈیجیٹل کی، جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں، یہ جو سچائی ہے وہ ان کو لگ رہی ہے، وہ ان کو ہٹ کر رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ دیپک نیگی ہو گیا ہے، ارجن شکلا جیسے ہو گئے ہیں، ان کو براک ڈیجیٹل سے تکلیف ہے جو یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیتے ہیں، جھوٹی خبریں وغیرہ جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں. بٹ ہم تو سچائی کی خبر دیکھیں براک ڈیجیٹل جو ہے وہ دے دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ریاست پاکستان کی بات کریں، جو ایکوریٹ خبر ہوتی ہے وہ ہماری ریاست خود ہی اس کو جو ہے وہ شائع کر دیتی ہے. دیکھیے یہ بھارت کے جو دہشت گرد وہاں بیٹھے ہیں وہاں سے فیک اکاؤنٹس چلاتے ہیں، جیسے کہ میجر ارجن شکلا جو بدنام زبانہ ابھی ایک باوردی دہشت گرد کے نام سے مشہور ہے، اور دیپک نیگی وغیرہ، یہ لوگ وہاں سے بیٹھ کر فیک اکاؤنٹس بے شک چلا رہے ہیں، لیکن ان کا اثر بلوچستانی قوم پہ نہیں پڑ رہا. ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ لوگ وہاں سے بلوچستان میں اشتعال پھیلانا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بات کی براک ڈیجیٹل کی، براک ڈیجیٹل اصل میں بلوچستان کی یوتھ کی، بلوچستان کے اصل بلوچ کی، بلوچستان کی حب الوطن آوازوں کی، بلوچستان کے محب وطن عوام کی آواز کو دنیا تک پہنچا رہی ہے. اصل میں براک ڈیجیٹل پاکستان کے، بلوچستان کے باشعور، باعلم اور محب وطن اور روشن چہروں کو پروموٹ کر رہی ہے، آگے لا رہی ہے. تو اس لیے ان کو براک ڈیجیٹل اس قدر چبھ رہی ہے. دوسری بات، اس بزدل دشمن کو، اس گرے ہوئے دشمن کو اس بات کی علم ہی نہیں ہے کہ آج کا جو بلوچستان ہے یا آج کا جو بلوچ نوجوان ہے وہ باخبر بلوچ ہے، وہ باعلم بلوچ ہے، وہ باشعور بلوچ ہے. وہ باخبر اور باشعور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے افواج کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ کے جھوٹ اور آپ کی دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے. آپ کو بلوچستان کا نوجوان، بلوچستان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے پہچان چکے ہیں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے. اور بات رہی جیسے کہ آپ نے بات کی مصدقہ خبروں کی، تو اس کے لیے ریاست پاکستان موجود ہے، اس کے لیے ادارے ہیں، اداروں کے ترجمان ہیں. سب سے بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس DGISPR کا آفیشیل ہے. ہمیں ان جھوٹے اکاؤنٹس کی جھوٹ پھیلانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی رہی، نہ دیکھنے کی ہماری اتفاق کبھی رہی. ہمیں اس کے جھوٹ کی شور کی نہیں بلکہ سچ کے وقار کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارے ادارے موجود ہیں. وہ افواج پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ وہ وقار جڑی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی دیکھیں، کیونکہ ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں، ہر اسٹیٹ کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے، وہ اسی حساب سے جو ہے وہ چلتے ہیں. جیسے ابھی اگر میڈیا کی بات ہوتی ہے یا پھر اس طرح اگر دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، جتنے دہشت گرد مارے جاتے ہیں ہمارے جو DGISPR ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر دیتے ہیں، اور وہ فگر جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ کتنے فگر کے دہشت گرد تھے، چاہے وہ فرقۃ الخارجین کے تھے یا پھر فرقۃ الہندوستان کے تھے، وہ مارے گئے. تو بالکل ایسے ہی ہے. کیا کہیں گے آپ عدنان کہ ابھی جو عید کا موقع تھا، ان لوگوں نے جو دہشت گرد ہیں، فرقۃ الہندوستان کے، BLA کے جو دہشت گرد ہیں، چاہے وہ BYC کے ہیں، بڑی ان لوگوں نے لوگوں کو جو ہے وہ زحمت دی ہے، کبھی روڈ بند کر دیے ہیں، کبھی احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی روڈوں پہ نکل آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فیک نیوز جو ہے وہ بھی پھیلاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو ہمارا بزدل دشمن ہے یہ اتنا گر چکا ہے، یہ اتنا بے شرم بزدل دشمن ہے ہمارا، اس نے بالکل حد کر دی ہے.
عید جیسی ایک مقدس تہوار، عید کے دن کی جیسی ایک بابرکت دن بھی انہوں نے بلوچستانی عوام کو بخشا نہیں۔ انہوں نے بلوچستانی عوام کو خوب ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بلوچستانی عوام کے جو محب وطن بلوچ اقوام ہیں ان کے ذہنوں میں خوف پھیلانے کی بھرپور اپنی کوشش کی۔ ہم سڑکیں بند کر دیں گے، ہم شاہراہوں پر آ جائیں گے، ہم تمہارے عیدگاہوں کا رخ کر کے تمہیں باجماعت صفوں میں شہید کر دیں گے، ہم تمہیں باہر نہیں نکلنے دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کی بزدلی ہے، ان کی بکلاہٹ کی ایک واضح دلیل ہے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں بلوچ قوم کے ان نوجوانوں کو، ان نڈر بیٹوں کو جنہوں نے ان کی دھمکیوں کو، ان کے اس طرح کے اشتعال انگیزی کو مسترد کر کے وہ بھرپور نکلے، انہوں نے جوش و خروش سے عید منائی۔ میں بلوچستان کی ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جب ان دہشت گردوں نے کوشش ضرور کی کہ یہ عام آبادی کی طرف آ جائے اور ان کو دمکانے کی کوشش کرے، لیکن بلوچستان کی ماؤں بہنوں نے اس دفعہ ان کو مار بگایا۔ تو یہ جو دہشت گرد ہے، یہ جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے بزدل ہے، جو بھارت کے ٹکوں پر پلتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور بزدلانہ وار کرتے ہیں، ان کو اس دفعہ شکست ہوئی ہے۔ اب یہ بلوچستانی عوام کی نظروں میں گر چکے ہیں، نہ اب ان کو بلوچستانی سرزمین پر جگہ ہے، نہ بلوچستانی عوام کے دلوں میں جگہ ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ریاست پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے کہ ان کے خلاف ایک ایسی ہتھیار اٹھائی جائے یا ان کے خلاف ایک ایسا ہاتھ اٹھایا جائے کہ ان کے جتنے یہ مذموم حرکتیں ہیں، ان کے ارادے ہیں یا ان کے عزائم ہیں، وہ خاک میں مل جائیں، وہ ان کے عزائم ٹوٹ جائیں۔ اور ابھی میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہارے یہ جو مذموم حرکتیں ہیں، تمہارے یہ جھوٹے دعوے ہیں یا تمہاری یہ دھمکیاں ہیں، یہ سب ہمارے جذبے کے سامنے صرف ریت کی دیوار کے مانند ہے۔ تو بلوچستانی قوم تمہیں پہچان چکی ہے، بلوچ نوجوان کا ہر محاذ پر تم سے سامنا ہوگا اور تمہیں شکست ہوگی۔ عدنان، دیکھیں اگر ہم بلوچستان میں رہتے ہیں، ہماری اتنی ہی محبت ہمارے افواج کے ساتھ ہے، ہماری اتنی ہی محبت جو ہماری اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہے، ہماری اتنی محبت اپنی جوانوں کے ساتھ ہے، ہماری بہنوں کے ساتھ ہے، تو اب کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی جو 9 اور 10 مئی والا واقعہ ہوا تھا اور بھارت اور پاکستان کی جو ایک جنگ جو تھی وہ تھی، اس میں مطلب جتنے بھی لوگ تھے وہ نکل آئے تھے پاکستان کے حق میں۔ تو یہاں پہ اگر دہشت گردی کی بات ہوتی ہے یا پھر فیک نیوز چلانے کی بات ہوتی ہے، اسپیشلی جو پروپیگنڈاز ہوتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جھوٹی خبریں پھیلانا یا پھر جو ہماری پاک جوان ہیں فورسز کو ان کو نشانہ بنانا، یہ اصل میں جو ہمارے اپنے بلوچ ہیں، جو ایکوریٹ بلوچ ہیں، جو اچھے بلوچ ہیں، ان پہ کیا اثر ڈالتی ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ سے بلوچستان کا جو نوجوان رہا ہے وہ افواج پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، چاہے وہ کوئی جنگ ہو یا کوئی مصیبت ہو یا کوئی قدرتی آفت ہو، بلوچ ہمیشہ اپنے ریاست کے سنگ کھڑا رہا ہے۔ یہ جو ہمارا بزدل دشمن ہے، یہ جھوٹی من گڑت کہانیاں گڑھتے ہیں، یہ لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، یہ جھوٹے حملوں کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو حب الوطنی کی آوازیں ہیں، بلوچستان میں جو محب وطن چہرے ہیں وہ خاموش ہو جائیں، ان کی آوازوں کو دبایا جا سکے، ان کو خاموش کر کے سچ اور حق کو دبا لیا جائے اور اپنی جھوٹی من گڑت اور فالس فلیگ جو ان کی باتیں ہوتے ہیں ان کو آگے دنیا میں پہنچایا جائے۔ تو اس دشمن کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستانی عوام پر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی۔ بلوچستان کا نوجوان تمہیں پہچان چکا ہے، بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ ایک باشعور نوجوان ہے۔ آپ کے اپنے ہی جھوٹ نے آپ کی اصلیت بلوچستان کے نوجوان کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ بلوچستان کا جو عوام ہے، بلوچستان کی جو یوتھ ہے، وہ ہمیشہ سے اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی، اور ہمیشہ ہم ان بزدلوں کو ہمیشہ اپنے افواج کے سنگ کھڑے ہو کر للکارتے رہیں گے اور ان کی اصلیت دنیا کو بتاتے رہیں گے۔ تو بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ نہ ایسی چیزوں سے کبھی پریشان ہوتی ہے نہ ہی ڈرتی ہے، بلکہ ہم ہمیشہ ان کو للکاریں گے اور ان کی دنیا میں پوری حقیقت بیان کرتے رہیں گے۔ بالکل ایسے عدنان، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جیسے فتنہ الہندوستان کی ایک حکمت عملی ہے، ٹھیک ہے، اور بے بنیاد جو چیزیں وہ من گڑت ہے، جیسا آپ نے کہا کہ وہ پھیلاتے ہیں، ان کے لیے یا جو دہشت گرد ہیں جو بلوچستان میں دہشت گردی وغیرہ پھیلاتے ہیں، ہندوستان کے لوگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے جو پراکسیز ہیں ان کو کون اسپانسر کر رہا ہے، ان کو کون دیکھ رہا ہے، ان کو کون فنڈنگ کر رہا ہے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو ہمارے بزدل دشمن کا حکمت عملی ہے، یہ بالکل مکمل طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اس کے اپنے دہشت گردانہ بیانیے نے اس کو سبوتاج کر کے، کھوکھلا کر کے ختم کر دیا ہے، بلوچستان میں راکھ بنا دیا ہے۔
روزانہ کی بنیاد پر جھوٹے دعوے کرنا، جھوٹے عملوں کی کریڈٹ لینا، ہرزہ سرائی کرنا اور سوشل میڈیا پر فالس خبریں پھیلانا، ان کو کیا لگتا ہے بلوچستانی قوم اس پر یقین کرتی ہے؟ بلوچستانی قوم بے شرمو آپ لوگوں پہ ہنستی رہتی ہے. بلوچستان میں نہ اب آپ کی کوئی ساکھ رہی ہے نہ کوئی وزن رہی ہے. بلوچستان کا جو عوام ہے وہ آپ لوگوں کو پہچان چکا ہے. آپ لوگوں کے جھوٹے بیانیے نے، آپ لوگوں کی اس طرح کی حرکتوں نے آپ کے اس اصلیت کو، آپ کی جھوٹ کو پورے بلوچستان میں بے نقاب کر دیا ہے. تو یہ جو دشمن ہے اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہاں قانونی طور پر اس کو کچلنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ بلوچستان میں بلوچ جو جینوسائیڈ ہے اس میں یہ ملوث ہے، اس کا اعلیٰ کار سہولت کار ہے. بلوچستان میں حب الوطنی کی جو حوازے ہیں ان کا یہ قاتل ہے. اس کو کچلنا چاہیے، اس کو ختم ضرور کرنا چاہیے. لیکن بلوچستان کی جو عوام ہے وہ اس کو اس قدر اب سیریس نہ لیتی ہے، نہ اس کو اتنا اہمیت دیتی ہے. بالکل، تھینک یو سو مچ عدنان، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہیں اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، عدنان سلیم جو تھے وہ آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے. جیسے انہوں نے باتیں کی اور جو ایک پہلو انہوں نے سامنے رکھا ہے ہماری افواج کے متعلق، ہماری ریاست کے متعلق، تو بالکل ناظرین اگر من گڑت کہانیاں ہوتی ہیں، من گڑت پروپیگنڈاز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں یا افواج پاکستان کے جوانوں کے خلاف ہوتے ہیں یا ہماری جو ایجنسیز ہیں یا اداروں کے خلاف ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مطلب دیکھیں ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے خود کے ادارے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. باقی یہ جو دہشت گرد ہیں، اگر وہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ مطلب بولنا میں کیا کہوں کہ مطلب وہ الفاظ تھوڑے سے الگ ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو جیسے موت مل رہی ہے، جیسے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، جیسے وہ مردار ہو رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ سبق بھی ہے کہ جو ہے باز آ جائیں. اپنی بلوچستان سے محبت کرنا، اپنے پاکستان سے محبت کرنا، یہ اپنی اولین ترجیح ان کی ہونی چاہیے. اور جہاں پہ ہم کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں، دیکھیں بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اور جو انڈیا کی انوالومنٹ ہے، جو ان کے اسپانسر لوگ یہاں پہ بدمنی پھیلاتے ہیں، اصل میں انڈیا کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے وہ خراب ہو گئی ہے. اس پہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا، چاہے وہ امریکہ ہو یا باقی جتنے ممالک ہوں، وہ اب ان پہ یقین نہیں کرتے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں وہ ان کے سامنے بھی آ گئی ہیں، دوسرے ملکوں کے سامنے بھی آ گئی ہیں. جو انڈیا کا ایک مکروہ چہرہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں وہ سامنے آ گیا ہے. تو ناظرین انشاءاللہ ہم بات چیت جو ہے وہ اسی طرح کرتے رہیں گے، بلوچستان کے حالات آپ سب سے شیئر کرتے رہیں گے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.